بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب قرآن کی تفسیر۔ احادیث کی سب سے بڑی ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے بغیر قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ نظر بظاہر ایسی معقول و مستحکم دکھائی دیتی ہے کہ اس کا ہر شخص قائل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کیا اس سے بہتر تفسیر کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لا ریب۔ اس سے بہتر تفسیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آیات کی جو تفسیر احادیث میں مذکور ہے، کیا وہ فی الواقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے؟ آپ اس سوال کا جواب یقینی طور پر ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ پورے قرآن کی تفسیر آپ نے نہیں فرمائی، بلکہ جستہ چند آیات کی تفسیر آپ سے منسوب ہے۔ صرف ان میں سے ایک آدھ نمونہ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا اس تفسیر کے متعلق کسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں آگے بیان کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کیا کریں، تاکہ یہ حق کا پیغام اور زیادہ لوگوں کے پاس جا پہنچے۔ سورہ احزاب کی آیت 69 میں ہے، کیا ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، سو اللہ نے اس سے بری کر دیا جو وہ کہتے تھے۔ اذیت کے بہت سے آگے باتیں ہیں جو قرآن میں مختلف جگہ پر بیان فرمائی ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کس کس انداز سے ستاتے تھے، اس کی تفصیل قرآن کے متعدد مقامات میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ہمت اور کوشش سے انہوں نے فرعون کی غلامی سے نکال کر وادی سینا کی آزاد فضاؤں میں لے کر آئے تھے، یہی ایک واقعہ ایسا تھا جس کے ساتھ سے انہیں عمر بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے خلاف ان کا رد عمل یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ سے برملا کہتے تھے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں رہے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ اور آپ کی 129 نمبر سینا کے میدان میں انہیں من و سلوہ جیسی غذا ملتی تھی، وہ اس پر بھی بگڑ بیٹھے اور موسیٰ سے کہنے لگے، یہ کیا ہر روز ایک ہی چیز کھانے کو ملتی جاتی ہے؟ بقرہ کی 61 نمبر آیت۔ ایک وادی سے گزرتے ہوئے کہا وہاں کے لوگ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو حضرت موسیٰ کا دامن پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہمیں بھی اس جیسا بت بنا دیجیے۔ اعراف 138 نمبر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے گوشالہ، یہ گائے کی پرستش، بچھڑے والی پرستش شروع کر دی۔ تاہا کی 86 نمبر آیت۔ ایک بستی میں داخلے کے وقت ان سے تاکید کی گئی کہ اپنا انداز اس قسم کا رکھو، انہوں نے دانستہ اور آمدن اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ بقرہ کی 58 اور 59 نمبر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر ایمان کی تاکید کی تو جواباً کہنے لگے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بقرہ کی 55 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جس قدر بہانہ سازیاں کی، ان کی تفصیل سورہ بقرہ کی 68 آیت میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ یہ ارض مقدس تمہارے نام لکھ دی ہے، فلسطین، اٹھو اور اس پر قبضہ کر لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب تک پہلے وہاں کے باشندے وہاں سے نکلنا چاہیں ہم اس طرف قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان لوگوں سے جنگ کرو، جب اس طرف یہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم آ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں۔ مائدہ کی 24 نمبر۔ یہ تھی اس قسم کی روش جس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم مجھے اس طرح اذیت کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ صف کی 5 نمبر آیت۔ بنی اسرائیل ان واقعات کو سامنے لا کر قرآن نے جماعت مومنین سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی اسی حرکتیں نہ کرنے لگ جانا۔ احزاب کی 69 نمبر آیت جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو آپ میرے بھائیوں، یہ تھی وہ اذیت جو دے رہے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نبی کو اس طرح کی اذیت نہ دو۔ تو اب جو روایت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کس طرح بری کرتی ہے، جہاں کہا ہے نا اللہ نے کہ ہم نے اس کو بری کر دیا، تو وہ کیسے کر دیا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 277، شائع کردہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل بحران غسل کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی بیماری ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنے کپڑے جب اتار دیے تو پتھر پر لے کر بھاگ گیا، آپ کا وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا، تو آپ اس کے پیچھے بھاگے اور اسے کہنے لگے اے پتھر ٹھہر جائے، پتھر ٹھہر جا، میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور دیکھ کر کہنے لگے نہیں ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا ان کی دی ہوئی اذیت سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرما لیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نبی کے بارے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بیان